الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، اللہ پاک نے یہ تھوڑی سی زندگی بطور امانت کے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی قیمتی زندگی کو ٹھکانے لگائیں۔ جائزہ لینا چاہیے کہ زندگی کا نظام کس طرف چل رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ایسا قیمتی ہے، ساری دنیا خرچ کر کے بھی اگر واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتے۔ ساری دنیا کی ساری چیزیں گم ہو جائے تو دوبارہ ملتی ہے، لیکن زندگی کا جو سیکنڈ نکل چکا ہے وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ اس لیے ایسی بے بدل زندگی کو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ کیا ایمان کے سیکھنے میں، نماز کے اہتمام میں، قرآن اور ذکر کے مشغلے میں، سنتوں کی پیروی میں، دین کے پھیلانے میں، یا پھر فواحش و محرمات میں، بیکار مشغلوں میں، لایانی اور فضول چیزوں میں، دنیا کے حرص و حوث کی وجہ سے دنیا کے کمانے میں؟ اصل یہ حساب لینے کی چیز ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے اپنی ذات کا حساب لو کہ اللہ پاک تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہو جائے۔ جب اللہ حساب لیتے ہیں تو پھر پیچھے مڑنے کا موقع نہیں رہتا ہے۔ مرتے وقت سبھی کو احساس ہو جاتا ہے، قیامت میں اس سے زیادہ احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت استغفار کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اس لیے آج جائزہ لینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اپنے صحابہ کو بتلایا، وہ 2 رکعت نماز جو تم نے جلدی میں پڑھی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری نگاہوں میں ان 2 رکعتوں کی قدر و قیمت زیادہ نہیں پائی جاتی، لیکن اس مرنے والے کے پاس وہ 2 رکعت کی قدر و قیمت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ آدمی تڑپتے رہتا ہے کہ کوئی عمل اسے مل جائے، لیکن نہیں ملتا۔ آج ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ والوں کا معمول تھا، وہ دنیا کو ٹالا کرتے تھے، عمل کو نہیں ٹالتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جمائیاں آنے لگی، سستی ظاہر ہونے لگی۔ سامنے بیٹھنے والوں نے کہا، امیر المومنین آپ تھک گئے، بہتر ہے کہ یہ کام اب کل کر لیتے، اس وقت آرام کر لے، رات ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی تم پر تعجب ہے، آج کا کام آج پورا نہیں ہو سک رہا تو کل میں آج کا اور کل کا ملا کر کیسے پورا کر لوں گا؟ جب ایک دن کا کام ایک دن میں پورا نہیں ہو سک رہا تو ایک دن میں 2 دن کا کام کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، کسی نے دعوت کی، دسترخوان پر بلایا کہ آؤ کھانا کھا لو، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، میں تو کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ دعوت دینے والے نے کہا کہ کل روزہ رکھ لینا، آج افطار کر لو، آج دسترخوان پر کھانا کھا لو، نفل روزہ تھا، اکرام میں کھا سکتے تھے۔ صاف فرما دیا، کل کے دن کی ضمانت دے دو، پھر آج افطار کر کے کل قضا کروں گا، اگر کل کا دن زندگی میں نہیں آیا تو پھر میرے روزے کا بدل کیسے ہوگا؟ قدر کیا کرتے تھے اپنے وقت کی۔ سمجھایا ہمیں عمل کی قیمت کیا ہوتی ہے، عمل کی قدر کیا ہوتی ہے۔
زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کہاں چلا جا رہا ہے. حساب لینے کی چیز تجارت نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے. حساب لینے کی چیز تو زندگی کا نظام ہے، اعمال کے دفتر ہے کہ اپنی زندگی کا حساب لے کہ روز کہاں گزر گئے، ہفتے کہاں گزر گئے، مہینے اور سال کہاں گزر گئے، تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. اس لیے یہ ساری محنتوں کا، سارے مجاہدوں کا ماحصل اور خلاصہ ہے کہ زندگی صحیح رخ پر چلنے لگے. آخر اللہ نے یہ قیمتی خوبصورت زندگی بطور امانت کے کیوں عطا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا تعلق سیکھیں، معرفت کا کمال حاصل کریں. ایمان پر آنا تو سبھی آتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ جانا کمال ہے. ایمان کے ساتھ آنے پر کامیابی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جانے پر کامیابی ہے. سارے لوگ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ایمان کے ساتھ قدم رکھتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، ماں کے پیٹ سے جو بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ ایمان کے ساتھ آتا ہے. لیکن العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے. موت کس حال میں آئی ہے، دنیا سے رخصتی کس حال کے اندر ہوئی، اگر ایمان کے ساتھ گئے تو کامیاب ہو جائے. اس لیے ڈرتے تھے صحابہ، گھبرا جاتے تھے، بے چین بے قرار ہو جاتے تھے. علماء کے امام تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اونچے مقام و مرتبے پر ہے. میدان حشر میں بھی علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں رہے گا. انتقال کے وقت زار و قطار رونے لگ گئے. ساتھیوں نے کہا اتنی زیادہ بے چینی اور بے قراری کس بات کی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی دو مٹھیاں ہیں، ایک میں اہل جنت اور ایک میں اہل جہنم ہے. مجھے پتہ نہیں چل سک رہا ہے کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں ہوں، جنت والوں میں یا جہنم والوں میں. جبکہ اللہ کے نبی نے ان سے بڑے بڑے کام کرائے. اس امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے جاننے والے اللہ کے نبی نے یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا. حضرت خلیفۃ اللہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے اجازت دے، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے اے خلیفۃ اللہ انہیں اجازت مت دینا، اگر یہ چلے گئے تو مدینے والے مسائل کس سے پوچھیں گے؟ ایسے بڑے امام تھے، علم کے اتنے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن کس بات کی بے چینی اور بے قراری تھی کہ اللہ کے سامنے کس حال میں پیش ہوں گے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملنے ساتھی آئے، پوچھا کہ سلمان جو صحابی ہے وہ کون ہے؟ انہی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں سلمان ہوں لیکن صحابی نہیں ہوں. وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہیں ہم دوسرے آدمی کے پاس تو نہیں آ گئے. سلمان نے ان سے بتایا میں ہی ہوں جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا، اونچے مقام و مرتبوں سے اللہ نے نوازا تھا. مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہونے لگا. مہاجرین کہتے کہ سلمان ہم میں سے ہے، انصار کہتے کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے نہیں آئے اس لیے وہ انصار میں سے ہے. اللہ کے نبی نے اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے فرمایا نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے، سلمان تو اہل بیت میں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے. ایسے اونچے مقام و مرتبے پر تھے، اپنے صحابی ہونے کی نفی فرما دی اور آنے والوں سے فرمایا صحابی تو وہ ہوں گے جو قیامت میں نبی کے ساتھ اٹھائے جائے، اور مجھے کیا پتا کہ میرا حشر کس حال میں ہونے والا. کس بات نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے یہ زندگی ایمان کے سیکھنے کے لیے، ایمان کے بنانے کے لیے، ایمانی کمال کے حاصل کرنے کے لیے دلوں کے اندر اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت آ جائے، کیونکہ ایمانی وہ جڑ ہے، اگر اسے پانی دیا جاتا ہے تو اعمال کے چراغ زندگیوں میں جلنے لگتے ہیں، اور اگر ایمان کی جڑ کو پانی نہیں ملتا ہے تو اسلام کی شاخیں بھی سوکھ جاتی ہیں. اس لیے ہم ذمہ دار ہے کہ ایمان کو سیکھے، ایمان کو بنائے، اللہ کے تعلق کو سیکھے. صحابہ اکرام کا مزاج اور عادت تھی ایمان کے حلقے قائم کر کے ایمان کو سیکھا کرتے تھے، اپنے ایمان میں کمال پیدا کیا کرتے تھے. امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر محنت میں رہو گے تو ترقی ہو جائے گی، اور اگر محنت کو چھوڑ دو گے تو ایمان کے اندر ضعف پیدا ہو جائے گا.
ایمان کے ساتھ جانی کی شکل کیسے بن سکتی ہے؟ جو ایمان کے ساتھ جائیں گے وہی کامیاب ہوں گے، جو ایمان کو چھوڑ کر گئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساری کامیابی آخرت کے سارے مسائل کا حل کہ قبر کے اندر عافیت ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ مل جائے، پل صراط سے سہولت کے ساتھ گزر جائے، جہنم سے محفوظ رہ کر جنت میں داخلہ مرحمت ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے ایمان سے جوڑا ہے۔ اگر یہ ایمان باقی رہتا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا میسر ہوتا ہے، یہ ساری نعمتوں کے دہانے کھلتے۔ قبر کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے کہ اگر ایمان کو صحیح طریقے سے لے کر گئے تو اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے آمنا سامنا کرنا آسان نہیں ہے۔ 300 سال انتظار میں گزر جائیں گے۔ جو موت کی سختی جھیل کر گئے میدان حشر کو دیکھیں گے، انہیں موت کی سختی ہلکی محسوس ہونے لگیں گی۔ میدان حشر کی تکلیفوں کو دیکھ کر لوگ یہ تمنا کریں گے جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن میدان حشر سے انہیں چھٹی مل جائے۔ ایسے وقت میں جو ایمان کے کمال پر ہوں گے اللہ انہیں عرش کے سائے میں رکھیں گے، ایسی آسانی سے ان کا وقت نکل جائے گا جیسے ظہر اور عصر کا وقت نکل جاتا ہے، دو نمازوں کے درمیان کا وقت جیسے گزر جاتا ہے۔ اتنا لمبا دن جس میں سالوں سال انتظار کے اندر گزر جائیں گے، ایسا دن اللہ عافیت کے ساتھ گزار دے۔ سبھی کو معلوم ہے پل صراط سے گزرنا ہے، لمبا سفر طے کرنا ہے، معمولی سفر میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے وہاں سے گزرنے والا ہے۔ ایمان کی برکت سے اللہ عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزار دیں گے اور جنت اور جہنم کے دروازے کھلے ہوئے، جن کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو اپنے ایمان کو بچا کر لے کر گئے، اللہ پاک ان کے لیے جنت کا داخلہ مرحمت فرمائیں گے، انہیں جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ نعمتوں کے دہانے کھلنے والے، یہ نعمتوں کے بڑے بڑے دروازے کھلنے والے، نعمتوں کے خزانے ہاتھ آنے والے، سب کی شرط اللہ نے ایمان کو قرار دیا ہے۔ اگر ایمان بچتا ہے سارے شرائط پورے کیے جاتے، اگر ایمان میں ذوق پیدا ہو گیا، اگر ایمان دنیا میں زندگیوں سے نکل گیا، ایمان دلوں کے اندر باقی نہیں رہا تو ساری چیزیں حالات اور حوادث کا شکار ہو جائے۔ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، ہم نے ایمان کتنا سیکھا، اللہ کے تذکروں میں جی کتنا لگتا ہے، دنیا کے تذکروں میں خوب الجھے، آخرت کے تذکروں میں کتنا لگے، اللہ کے تعلق کو سیکھنے کے لیے کتنا جان کھپایا، اللہ کے تعلق کو سیکھنے کے لیے اللہ کے گھروں کے اندر کتنا وقت گزارا، مسجدوں میں رہنے کو کس قدر مشغلہ بنایا۔ صحابہ کی عادت تھی مسجدوں میں آ کر ایمان کے حلقے لگاتے، ذکر کے بھی حلقے لگاتے، شکر کے بھی حلقے لگاتے۔ اللہ کے نبی مسجد میں آئے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، نبی نے پوچھا کہ کیسے بیٹھنا ہوا؟ صحابہ نے فرمایا نبی جی خدا نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی بس اللہ کا شکر ادا کرنے کے ارادے سے بیٹھے۔ نبی نے ان کو قسم دے کر پوچھا کوئی اور ارادہ تو نہیں؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر بتلایا اس وقت میں صرف ایمان کی نعمت کے ملنے کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اس وقت میں نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں دی گئی بلکہ اس وجہ سے قسم دی گئی ہے اس وقت میں اللہ پاک تمہاری اس بیٹھنے پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے۔ اللہ کو یہ حلقے پسند ہے، ایمان کے حلقے لگے، ذکر کے حلقے لگے، شکر کے حلقے لگے، آپس میں ملاقاتیں ہوں تو ایمان کے اور آخرت کے تذکرے کیے جائے، بیوی بچوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا ہو تو آخرت کے اور ایمان کے تذکرے کیے جائے، اس سے بلندی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، ایمان کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایمان میں کمال آئے گا تو زندگی کے اندر اعمال کے چراغ جلتے چلے جائے۔ آج اعمال جو بوجھ بن گئے، حلق کا کانٹا بن گئے، مسجدوں میں وقت گزارنا مشکل محسوس ہو رہا ہے، ایک ایک عمل کے اندر جی نہیں لگ رہا ہے، طبیعت نہیں چل رہی ہے، یہ ساری مشکلات کہاں سے پیش آ رہی ہے؟ ایمان کے اندر کمزوری اور ضعف آ گیا۔ اس لیے ایمان کو بنانا اللہ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے۔ ہم نے اپنی دکان اور مکان کو نعمت سمجھا، اس کو بچانے کی فکر کرتے، سونے چاندی کو نعمت سمجھا، حفاظت سے لے جانے کی فکر کرتے،
رشتوں کے باقی رہنے کو نعمت سمجھا, ہر ممکن تدبیر کر کے رشتوں کا بقا چاہتے ہیں, ساری چیزوں کو دنیا کی نعمت سمجھے لیکن ایمان اور اعمال کو نعمت نہیں سمجھا. اسی وجہ سے ایمان کے بنانے کے لیے وقت نہیں مل رہا, ایمان کے بنانے کو مشغلہ نہیں بنایا, ایمان کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا کہ اللہ کا تعلق صحیح سے مل جائے, دلوں اور دماغوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت رس بس جائے. جب تک اس کو مشغلہ نہیں بنائیں گے, حلقوں کے اندر وقت نہیں گزاریں گے, اللہ رب العزت کے تذکرے نہیں کیے جائیں گے, اس وقت تک یہ چیز قابو میں نہیں آتی. اللہ کے نبی نے محنت کر کے صحابہ کے ایمان کو پروان چڑھایا, ان کو ایمان کے کمال تک پہنچایا. ہر وقت اللہ رب العزت کے استحضار کے ساتھ چل رہے تھے, ہر جگہ اللہ کے تعلق کے ساتھ چل رہے تھے, ہر کام کو اللہ سے جوڑ دیا تھا, اسباب کے اندر الجھ نہیں جاتے تھے. یہ یقین اسی وقت آئے گا جب ایمان بنے گا تو اسباب کا یقین کمزور ہوگا اور اللہ رب العزت کو خالق اور مالک ماننا آسان ہو جائے گا. سارا نظام اللہ سے چل رہا ہے, ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا, دنیا کی طاقتوں سے کچھ نہیں ہوا, اسباب کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب ایک اکیلے اللہ سے ہو رہا ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی نظام دنیا کے چلانے والے. کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس چونٹی کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی آہٹ کو سنتے بھی ہیں اور اس کے چلنے کے انداز کو دیکھتے بھی. دوا کھانے سے نہیں ہوتا ہے, سبب اختیار کرنے سے نہیں ہوتا ہے. جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے. جتنا اس یقین کے تذکرے کرتے جائیں گے اسی قدر اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے. اللہ کو خالق مانا جائے, اللہ کو رازق مانا جائے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حدیث قدسی کے اندر اللہ فرمائے انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. میرے بندے تو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہوتا وہی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِن سَلَّمْتَنِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ. اگر تم اپنی چاہتوں کو میری چاہت پر قربان کر دو تو میں اپنی چاہت میں تمہاری چاہت کو بھی پورا کر دوں گا. اللہ کی ذات ہے, وہ فعال لما یرید ہے, فالق الحب والنوا. ہمارا کام تو صرف زمین میں دانے کو دفن کرنا ہے, درخت نکالنے کی طاقت نہیں پائی جاتی ہے. درخت نکالنے کی صلاحیت, درخت نکالنا اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا فالق الحب والنوا کہ گٹلی کو پھاڑ کر وہی دانے سے درخت نکالتے ہیں, زندوں سے مردوں کو نکالتے ہیں اور مردوں سے زندوں کو نکالتے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو. اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے, وہی عالموں کے رب ہے. شادی تو کی جا سکتی ہے لیکن بچوں کا نظام اللہ سے چلتا ہے. وہ جسے چاہتے بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہتے بیٹیاں دیتے ہیں, جسے چاہتے دونوں عطا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور کہ جسے چاہتے جو چاہے دے دیتے, اگر وہ نہ چاہے تو پھر پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتے. اسباب اختیار کرنا یقین کے ساتھ نہیں ہے, سبب اختیار کرنے کی گنجائش ہے لیکن کرنے والی ذات تو بس اللہ کی ہے. ہم زمانے کے اندر بیماریوں کے لیے دوا تو استعمال کر سکتے لیکن یہ دوا کے ساتھ شفا کا تعلق اللہ کے ہاتھ میں. بہت سے لوگوں نے دوا کھائی, بہت سوں کی بیماریاں ختم ہو گئی لیکن اسی دوا سے بہت سوں کی بیماریاں بڑھ گئی. اللہ بتلا رہے کہ شفا تمہاری قدرت کے اندر نہیں ہے. ایک ہی دکان کے دانے زمین میں ڈالے جاتے, ایک دانے سے درخت نکلتا ہے اور ایک دانہ اپنے وجود کو زمین میں فنا کر دیتا ہے. اللہ بتلا رہے اگر تمہارے سبب سے ہوتا تو دونوں دانوں سے درخت نکلتے, لیکن ہمارے حکم سے نظام چل رہا ہے, جو ہم نے چاہا بس وہ ہوا ہے. ساری دنیا کے اسباب میں ہم الجھ گئے. اسباب کا یقین تو پیدا ہو گیا ہے, اسباب کا یقین تو طبیعتوں میں راسخ ہو رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کا یقین طبیعتوں میں کمزور ہوتے جا رہا ہے. اس یقین کے تذکروں کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اس یقین کا حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا یہ یقین بنایا تھا. سخت بیماری کے اندر ہے, شدت کا بخار چل رہا ہے, چادر کے اوپر سے بخار کی گرمی محسوس ہو رہی ہے, ایسے
وقت میں ام سلمہ کی زبان سے جملے نکل گئے. اللہ کے نبی ایسا محسوس ہوتا ہے خیبر کے موقع پر آپ کے کھانے کے اندر جو زہر ملایا گیا شاید اسی زہر کے اثر سے یہ بخار آیا ہے. جذبات بھڑک گئے. نبی نے فرمایا نہیں ام سلمہ یہ بخار اس وجہ سے نہیں آیا ہے بلکہ یہ بخار تو اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے آیا ہے جو اللہ نے میری تقدیر میں اس وقت لکھا تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. سمجھایا بتایا. حالانکہ روایتوں سے ثابت ہے آپ نے جب وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا جس میں سلام بن مشکم کی بیوی زینب یہودیہ نے زہر ملایا تھا اس گوشت کے ٹکڑے نے نبی سے فرمایا مجھے مت کھانا میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. لیکن ذرا سا ٹکڑا زبان کو ٹچ ہو گیا تھا اس کی تکلیف موت تک محسوس ہوتی رہی لیکن جب بات سبب کے تاثر کی آئی پوری شدت کے ساتھ نفی فرما دی اور ام سلمہ کے یقین کو بنایا. ام سلمہ کو اس بات کا یقین سکھلایا کہ نہیں زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہوا. ہر قدم پر نفی کیا کرتے تھے. ان جملوں سے شرک کی بو آتی ہے. اگر ہم ایمان نہیں سیکھیں گے غیر محسوس طریقے سے قدم پھسل جاتے. صبح سے شام تک یہی تذکرے ان سے ہوتا ہے حالانکہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ سب کا سب ایک اکیلے اللہ سے ہو رہا. اس لیے جہاں بھی ذرا سا جملوں میں شرک کی بو آتی ان جملوں کی نفی کر دی جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود گھر میں آئے دیکھا کہ بیوی کے گلے کے اندر دھاگا پڑا ہوا ہے. حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ یہ دھاگا کہاں سے آیا ہے. بیوی کہنے لگی آنکھ پھڑک رہی تھی اس پر دم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آنکھ کی تکلیف درست ہو گئی. حضرت عبداللہ نے اس دھاگے کو پکڑ کر توڑ کر زمین پر پھینکا اور یہ جملے فرمائے عبداللہ کے گھر کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بیوی کہنے لگی عبداللہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو حالانکہ آنکھ پھڑک رہی تھی. جب یہ دھاگا پہنا گیا تو آنکھ کی شفا مل گئی اور آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نہیں اس سے نہیں ہوتا ہے. شیطان تیری آنکھ پر بیٹھ کر ہاتھ مار رہا تھا. جب یہ دھاگا پہنا گیا تو شیطان نے اپنا ہاتھ اس لیے ہٹا لیا تاکہ تیرے دل کا یقین اس دھاگے سے جڑ جائے. اس کے بعد دعا سکھلائی اذا بالباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لے یہ دعا تیرے لیے کافی ہو جائے گی. لہذا اس دھاگے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حیات الصحابہ میں واقعہ لکھ کر حاشیے میں لکھا گیا اگر اعتقاد نہ جڑے تو استعمال کی گنجائش پائی جاتی ہے لیکن جہاں سے شرک کی بو آتی تھی قدم کے پھسل جانے کا خطرہ ہوتا تھا وہاں بھی صحابہ بچا کرتے تھے اور ان راہوں کو بھی الوداع کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی مجلس میں عدی بن حاتم آئے گلے کے اندر دھاگا پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا عدی اس بت کو اپنے گلے کے اندر تم نے کیوں پہن رکھا ہے. اللہ کے نبی کے جملے رسمی نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے جملے فرمائے اے عدی اس بت کو اپنے گلے میں کیوں پہن رکھا ہے. مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے رات میں بارش ہو گئی. فجر کے بعد آپ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور مجمع سے فرمایا جانتے ہو میرے رب نے مجھے آج کیا بتلایا. صحابہ نے کہا کہ نبی جی ہم نہیں جانتے آپ کے رب نے آپ کو کیا بتلایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے بتلایا بہت سے لوگ ایمان کی حالت میں صبح کرتے بہت سے لوگ شرک کی حالت میں صبح کرتے. جنہوں نے یہ کہا بارش اللہ کے برسانے کی وجہ سے ہوئی انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور جنہوں نے یہ کہا ستاروں کے فلاں فلاں برجوں میں جانے کی وجہ سے بارش ہوئی انہوں نے شرک کی حالت میں صبح فرمائی. ہمیں سکھلایا گیا سیرت کے اندر بتلایا گیا چیزوں کی نسبت کہاں کی جا رہی ہے چیزوں کا تعلق کس سے جوڑا جا رہا ہے. کسی سبب سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہے سبب اختیار کرو. اللہ چاہیں گے سبب میں برکت ڈال دیں گے. اللہ چاہیں گے بغیر سبب کے عطا کر دیں گے. اللہ کو اختیار ہے دوا کھانے پر شفا دے دے. اللہ کو اختیار ہے بغیر دوا کے شفا دے دے. اللہ کو اختیار ہے اللہ چاہے تو تجارت میں برکت ڈال دے اور ملازمت زراعت و تجارت سے گھر چلنے لگ جائے. اللہ چاہیں گے بغیر سبب بغیر زراعت تجارت ملازمت کیا عطا کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں ہاتھ میں مٹی کی بوری پکڑ کر آگے بڑھ رہے. جب گھر پہنچ کر وہ بوریا کھول کر دیکھا اللہ نے اس مٹی کے بوری کو آٹے کو میں تبدیل کر دیا. اللہ نے بتلایا ہم چاہیں گے تو بغیر سبب کیا عطا کر دیں گے. صحابہ اکرام میدان جنگ میں بڑے بڑے مٹکے نظر آئے. دیکھا کہ ان مٹکوں میں کافر کیا لے کر آئے تھے.
مال غنیمت کے طور پر وہ مٹکے ان کو ملے. جب ان مٹکوں کا جائزہ لیا, شہد سے مٹکے بھرے ہوئے. اس زمانے میں شہد کے مٹکے لانے کا معمول نہیں تھا. اس وقت میں ایک صحابی نے ایک گزرنے والے سے پکڑ کر پوچھا, ان مٹکوں میں تم کیا لے کر آئے؟ تو فرمایا انہوں نے کہ ہم اس میں شراب لے کر آئے تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے, بغیر کسی سبب کے اللہ نے شراب کو شہد کے اندر تبدیل کر کے براہ راست اپنے خزانے سے روزی عطا فرمائی. اللہ قادر ہے, چاہے تو بغیر سبب کے دے دے اور چاہے تو سبب کے اندر تاثیر ڈال دے. ہم نے دوا استعمال کی, اللہ نے اسی دوا میں شفا ڈال دی. ہم نے دکان کا شٹر اٹھایا, اللہ نے گھر کا نظام اسی سے چلا دیا. ہم نے نکاح کیا, اللہ نے اس کے ذریعے سے بچے عطا کر دیے ہیں. یہ سارا نظام دنیا میں نظر آتا ہے, لیکن اسباب کے ساتھ جب ظاہر ہوتا ہے تو دل کا یقین دھیرے دھیرے بدل جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام اس سبب سے جڑ گیا ہے, سبب اختیار کرو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت کے حکم سے نظام چل رہا ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے یہ یقین درست ہو جائے, زندگی صحیح رخ پر چلنے لگے, پاکیزہ یقین کے ساتھ زندگی گزارے. ساری دنیا کی باطل طاقتیں مسلمان کو مشرک, منافق, کافر بنانا چاہتی ہے. اگر چوکنا ہو کر نہیں چلیں گے, ایمان کے حلقوں میں وقت نہیں دیں گے, مسجدوں کے ماحول کو لازم نہیں پکڑیں گے اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے, ایمان کے حلقے, آخرت کے تذکروں کو مشغلہ نہیں بنائیں گے تو باطل کا میسج دلوں میں ایسے رس بس گیا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑا کرتا ہے. ایسے باطل کا میسج دماغوں میں سرایت کر چکا, غیر محسوس طریقے سے اتر جائیں گے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا. یصبح مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا. صبح تو ایمان کی حالت میں کیا تھا, شام ہوتے ہوتے فتنے کا شکار ہو گیا اور اپنی ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہے. رات تو ایمان کی حالت میں سویا تھا, صبح اٹھتے اٹھتے اپنی ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہے. فتنوں کی آندیاں چل رہی ہے, باطل طاقتیں مسلمانوں کو مرتد, مشرک, منافق اور کافر بنانا چاہتے. اس وقت میں اس محنت سے جڑنا, تعلیم کے حلقوں سے جڑنا, ایمان کے مذاکروں سے جڑنا, شدت کی بیماری اور طاعون کے زمانے میں ہاسپٹل اور دواؤں سے جڑنے کی طرح ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان کیا جائے. غیر محسوس طریقے سے طبیعتیں بدل جاتی ہے اور ایمان اور اسلام کب نکل گئے ہمیں پتہ اور بھنک بھی نہیں لگتی ہے اور زندگیوں سے ایمان رخصت ہو جاتا. اس لیے ہم اپنی ذات کا جائزہ لے کہ زندگی میں کیا تذکرے چل رہے. جہاں بھی اللہ کے غیر کا تذکر آتا ہے فوراً اس کی نفی کر دی جائے. ہم نے کسی سے سنا کہ اس وجہ سے ہوا, ہم اس کی نفی کریں کہ نہیں. فعال لما یرید تو اللہ کی ذات ہے, وہی احد ہے, وہی صمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے کہ کوئی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. سارے نظام کے چلانے والے وہی ہے. لا شریک لہ فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ان کی بادشاہت میں کسی کی شرکت نہیں پائی جاتی ہے, ساری دنیا کے نظام پر غالب ہے, کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا نہیں. نظام دنیا کو چلانے کی تدبیر کرتے ہیں اور کوئی ان کا مشورہ دینے والا نہیں. قاہر بلا معین, مدبر بلا مشیر, نظام دنیا کو چلانے کی تدبیر کرتے ہیں, انہیں کسی مشورے کی حاجت نہیں ہوتی ہے اور دنیا کے نظام پر غالب آ جاتے ہیں. ان کو ہاتھ بٹانے کا تقاضا نہیں ہوتا, وہ اکیلے ہیں, تنہا ہیں, سارے نظام کو چلا رہے ہیں. کہاں رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا تعلق پایا جاتا ہے. اقرب الیہ من حبل الورید, عجیب تعبیر انہوں نے استعمال فرمائی, شہرت سے زیادہ انسان کے قریب رہتے ہیں. اسی وجہ سے لقمان حکیم نے بیٹے سے فرمایا تھا, بیٹے اگر گناہ کرنے کا جی چاہے ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو. بچپن کا زمانہ تھا, کونے کانے تلاش کرتے رہے, واپس آ کر بتلایا ابا جان کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھتے ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کا استحضار اور تصور پایا جاتا ہے. ہماری محنت اس پر نہیں ہوئی, اس لیے ہم نے اللہ کو غائب سمجھ لیا ہے. خیالات سے یہ چیز اوجھل ہو گئی, اس لیے قدم عمل پر نہیں جم سک رہے, اطاعت پر نہیں چل سک رہے, ورنہ ایمان میں کمال ہوتا تو اطاعت میں بھی کمال پایا جاتا.
جن کے ایمان میں کمال ہوتا ہے ان کے اعمال میں بھی کمال رہتا ہے، اطاعت میں بھی کمال پایا جاتا ہے، بر وقت وہ اسلامی احکام پر عمل کرنے لگتے ہیں کہ اطاعت ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ جن کے ایمان میں کمال رہے گا ان کی اطاعت کے اندر بھی کمال پایا جائے گا۔ صحابہ اطاعت کیا کرتے تھے، ہر حال میں جم کر بتلایا کرتے تھے، ہر حال میں عمل کر کے بتلایا کرتے تھے، باتوں میں تعویل نہیں کرتے تھے، نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے نبی نے سفر میں فرمایا یہ کسوم کے رنگ کی چادر کیسی اوڑھ رکھی ہے؟ گرانی کے ساتھ نبی نے جملے فرمائے، گھر آ کر سب سے پہلا کام کیا اپنی چادر کو نکال کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال کر جلا دیا۔ جب نبی کے مجلس میں پہنچے نبی نے پوچھا عبداللہ وہ چادر کا کیا ہوا؟ فرمایا نبی جی وہ تو جل چکی ہے۔ حضور نے فرمایا گھر کی عورتوں کو دے دیتے۔ صاحب فرمایا نبی جی جو چیز آپ کی نگاہوں سے گر گئی اب وہ دنیا میں کسی کے کام کے لائق نہیں رہی۔ دلوں میں اللہ کا تعلق تھا، اللہ کی محبت تھی، اطاعت کا ایسا کمال ملا ہوا تھا، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے اپنے مرتبے نہ طے کرتے تھے نہ اپنے مرتبوں کو تلاش کرتے تھے۔ آج دنیا کا تاثر نگاہوں میں آ گیا، جس کے سامان بڑھ گئے اس کی عزت بڑھ گئی، جس کے دنیاوی مرتبے بڑھ گئے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، اس سے کوئی درجہ طے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے انا کنا ذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، ہم زمانے میں ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام دے کر عزت عطا فرمائی۔ وَإِن نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ أَعَزَّنَا اللَّهُ يُذِلُّنَا اللَّهُ تعالی، اگر ہم اسلام کے علاوہ چیزوں سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دوبارہ ذلیل فرما دے۔ آج ہم کیوں کمزور ہو گئے؟ زمانے کے اندر حقیر اور فقیر کیوں ہو گئے؟ مسلمان کا مقام گھٹتے کیوں چلے جا رہے؟ مسلمان کی زبان کی طاقت کمزور کیوں ہو گئی؟ ربیع بن عامر رستم کے دربار میں تنہا گئے تھے اور سارے محل میں وزراء بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے قالین بچھے ہوئے، اونچی اونچی چادریں لگی ہوئی اور گاؤ تکیے اور گدوں سے پورے محل کو سجا دیا گیا۔ حشم قدم آگے پیچھے لگے ہوئے اسباب دنیا سے تاثر ڈالنا چاہتے تھے۔ ربیع بن عامر اس کے تخت پر جا کر چڑھے اور اسی کے گاؤں تکیے سے اپنے خچر کو باندھا اور جس تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا پوری شان سے جا کر اس کے بازو اس کے تخت پر بیٹھے اور وہاں جا کر سنایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تین ہی جملے سنائے، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت پر لانا چاہتے، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جانا چاہتے، مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے امن کے سائے میں لانا چاہتے۔ پوری بات جب ختم ہو گئی وہاں سے ربیع بن عامر نکل کر چلے گئے، بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سپر پاور طاقت کا حاکم اور مالک اور بادشاہ تھا جس کے اشاروں پر لاکھوں کی فوج اترا کرتی تھی، اور انہوں نے ربیع بن عامر سے یہ جملے بھی فرمائے تھے کیا تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کل تمہارے کان ناک آنکھ کاٹ دیے جائیں گے؟ ربیع بن عامر نے مضبوط جملے فرمائے۔ جب وہ نکل کر چلے گئے اس کے وزراء نے اس حاکم اور بادشاہ سے پوچھا ایک ادنا درجے کے آدمی سے آپ کے چہرے پر خوف ظاہر ہو گیا اور زبان میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو اس حاکم اور بادشاہ نے یہ جملے فرمائے تھے تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، اس کے زبان کی طاقت نہیں دیکھی، اس کے جملوں میں مجھے اتنی طاقت نظر آئی کہ وہ میرے پیروں کے نیچے کی زمین لیے بغیر نہیں چھوڑنے والا۔ یہ مسلمان کی طاقت کہاں چلی گئی؟ یہ شان و شوکت کہاں چلی گئی؟ یہ ساری عظمتیں کہاں چلی گئی؟ ہم نے اسلام کو پیچھے ڈھکیل دیا، ایمانی محنتوں کو کمزور کر دیا، نتیجے کے اندر زمانے میں خود ہی کمزور بنتے چلے جا رہے۔ ساری عزتیں ساری بلندیاں اطاعت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کر رکھی ہے۔ دنیا کی کسی چیز سے نظام نہیں طے ہوتا ہے۔ جسامہ بن مصاحب کو حضرت عمر نے شاہ روم کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ شاہ روم نے ان کے اکرام اور استقبال میں ایک سونے اور جواہرات کی کرسی بنائی اور ان کے اکرام اور استقبال میں رکھا اور ان کو اس کرسی کے اوپر بٹھایا۔ جیسے وہ کرسی کے اوپر بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد اپنی کرسی پر نظر پڑی، اس کرسی کو اٹھا کر بازو رکھا اور
نیچے زمین کے اوپر بیٹھ گئے. بادشاہ کو بڑی گرانی گزری. اس نے کہا کہ یہ تو ہم آپ کے اکرام اور استقبال میں بنائے. تو صاف جملوں میں فرمایا نبی نے جس چیز سے منع کر دیا ہمارا اکرام اور استقبال اور شان اس سے نہیں بڑھ سکتی. زمین پر بیٹھنا گوارا تھا لیکن اسلام سے ہٹ کر غیروں کی شان و شوکت کو قبول کر لے, ہیرے جواہرات کی کرسی سے متاثر ہو جائے, یہ طاقت ان کی طبیعتوں کے اندر نہیں پائی جاتی. اطاعت لازمی خاصہ ہے. اگر ایمان میں کمال ہوگا تو اطاعت میں بھی کمال پایا جائے گا. ایک ایک حکم پر عمل کرنے کا سلیقہ میسر آئے گا. آج احکام زندگیوں سے کیوں نکل گئے؟ کیونکہ دل کے اندر ایمان کمزور ہو چکا ہے. اور ایمان کمزور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ دنیا کی محنت تو خوب چل رہی ہے اور ایمان کے بنانے کی محنتیں نہیں چل رہی ہے. ایمان کے بنانے کی محنت کو سیکھے تاکہ اللہ کا تعلق ملے, اللہ رب العزت کی محبت ملے. اللہ رب العزت جگا رہے ہیں. یہ سارے جوڑوں کا ماحصل اور خلاصہ ہے. زندگی اندھیرے میں تھی, اجالے کے اندر لاؤ. بطور اسباب کے اللہ شکلیں بناتے, باتوں کو سمجھاتے, متنبع اور متوجہ کرتے. اس سبق کو اگر قدر کی نگاہوں سے دیکھ لیا, زندگی کے نظام کو اگر بدل لیے, ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. ہر ایک کی زندگی میں جگانے کا سامان لایا جاتا ہے. بشر ابن حارث زمانے کے امام گزرے, اولیاء کے امام تھے, راستے سے گزر رہے تھے, شراب کے نشے کے اندر لطف تھے. گزرتے گزرتے ایک پرچے کے اوپر نگاہ پڑی. اس پرچے کو اٹھا کر دیکھا, اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. جذبات بھڑک گئے, جوش میں آ کر یہ فرمایا کون ظالم تھا جس نے میرے رب کے نام کو زمین پر ڈال دیا ہے. ایمانی غیرت بھڑک گئی. اللہ پاک ہدایت دینے کی شکلیں لاتے ہیں. جو موقع کی نزاکت کی قدر کر لیتے ہیں وہی ان کی زندگی میں انقلاب کا دن بن جاتا. اپنے گھر گئے, گھر جا کر تجوری میں سے 2 درہم نکالے اور بازار جا کر ایک خوشبو خریدی اور لا کر اس پرچی کے اوپر وہ خوشبو لگائی. ایک اونچی جگہ کے اوپر اس پرچی کو سجایا. اپنے ایک عجیب انداز کے اندر خوش ہو کر مسکرانے لگے اور یہ جملے فرمائے میرے رب کے لیے تو یہ جگہ مناسب معلوم ہوتی ہے. نشے کی کیفیت میں تھے, اسی حال کے اندر بستر پر لیٹ گئے. رات میں خواب میں کسی پکارنے والے کو سن رہے, کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے یا بشر ابن حارث رفعت اسمنا وطیبتہ لو طیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ. اے بشر بن حارث تم نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کر بلند کر دیا, اب ہم بھی تمہارے نام کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیں گے. جب صبح ہوئی تو امام بن گئے, اونچے مقام و مرتبے پر پہنچ گئے. اللہ نے بڑے درجات سے نوازا تھا, اونچے مقام و مرتبے اللہ نے عطا فرمائے تھے. ہر ایک کی زندگی میں دن لائے جاتے, اللہ بدلنا چاہتی. ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلے. دنیا کی محنت بہت ہوئی, دنیا کے مقابلے بہت ہوئے, دنیا میں آگے بڑھنے کی چاہتے ہر ایک کی طبیعت کے اندر پائی جاتی ہے. یہ دنیا کی محبتوں کی وجہ سے آج مسلمان زمانے میں کمزور سے کمزور تر ہو گئے. ساری کمزوری کہاں سے آ گئی؟ نبی نے سچ فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے مسلمانوں کے خلاف باطل قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جس طریقے سے دسترخوان کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, ایسے مسلمانوں کے خلاف دعوت دی جائے گی. صحابہ نے پوچھا نبی جی کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, تعداد میں بہت زیادہ رہیں گے, لیکن پھر یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ نبی نے فرمایا تھا لیکن اس وقت زمانے کے اندر مسلمان پانی پر چلنے والے جھاگ کی طرح کمزور ہو جائیں گے کہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. یہ کیوں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو وہن لگ جائے گا. صحابی نے پوچھا نبی جی یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت آ جائے گی اور طبیعتوں میں موت کی نفرت پائی جائے گی. آج دنیا کی محبتیں پروان چڑھ گئی, نتیجے کے اندر مقابلے چلتے جا رہے اور ایمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے. آج اپنی زندگی کے رخ کو بدلے, ایمان کے حلقے مسجدوں میں لگائے, مسجدوں کو وقت دینے کا مزاج بنا لے, زیادہ سے زیادہ مسجدوں کے اندر اپنا وقت گزارے. بازار آباد ہو گئے, دکانیں آباد ہو گئی, مکان آباد ہو گئے, ہر چیز آباد ہو گئی. اگر ویران ہے تو اللہ کا گھر ویران ہو گیا. مسلمان اللہ کے گھروں کا آباد کرے, 24 گھنٹے مسجد آباد رہے. قیامت کے میدان میں اللہ پکار کر کہیں گے این جار اللہ, اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے تعجب سے کہیں گے اے اللہ تیرے پڑوسی ہمارے علاوہ کون ہو سکتے؟ اللہ فرمائیں گے تم تو میرے فرشتے ہو, میرے پڑوسی مسجدوں کے آباد کرنے والے.
مسجدوں کا آباد کرنا میدان حشر میں عرش کا سایہ دلا دیتا ہے، عرش کے سائے کے اندر مقام و مرتبہ ملے گا۔ جو مسجدوں سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اللہ پاک انہیں متقیوں کی فہرست میں شامل فرما دیتے ہیں، تقوی اور طہارت کی انہیں دولت مل جاتی ہے۔ جو مسجدوں میں رہنے کا مزاج بنائیں گے فرشتوں کی صحبت ملے گی، اس کی برکت سے ان کی طبیعتوں میں فرشتوں کی صفات منتقل ہوں گی۔ فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے۔ اگر مسجدوں میں رہو گے تو فرشتوں کی صفات منتقل ہو جائے گی، اور اگر بازار میں کثرت سے رہیں گے تو طبیعتیں بازاری بنتے چلی جاتی۔ بازار میں خیر نہیں ہے، بازار تو شیاطین کے گھر بتلائے گئے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر مسجدوں کے اندر وقت گزاریں گے، اور اپنے گھر کے اندر بھی مسجد بنانا چاہیے، گھر کے اندر کھانے کا کمرہ ہے، سونے کا کمرہ ہے، بیٹھنے کا کمرہ ہے، مہمانوں کا کمرہ ہے، عبادت کے لیے کوئی کمرہ مختص نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ توفیق دے ایک روم سے زائد اگر گھر مل جائے تو دوسرے کمرے کو صحابہ مسجد بنایا کرتے تھے۔ ام درداء روزانہ اپنی گھر کی مسجد میں رہتی۔ حفصہ بنت سیرین کا معمول تھا زندگی کے 30 سال اپنی گھر کی مسجد کے اندر گزارے۔ اپنی گھر کی مسجد میں رہنے کا صدقہ تھا، روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ جو مسجدوں میں رہیں گے اللہ انہیں یہ مقام و مرتبے عطا فرمائیں گے۔ اپنی گھر کے اندر بھی مسجد بنائی جائے، وہاں تعلیم کا حلقہ قائم کرے، وہاں نمازوں کے پڑھنے کا معمول بنائے، تہجد اشراق چاش توابین وہیں پر پڑھی جائے۔ گھر کے اندر نورانی ماحول تقسیم ہوتا ہے، محلے کی مسجد آباد ہو جائے، سارا محلہ نورانی بن جاتا ہے، اور اگر گھر کی مسجد آباد ہو جائے سارا گھر نورانی بنتے چلے جاتا ہے۔ اللہ پاک ان گھروں کو چمک دیں گے، آسمان کی بلندیوں پر یہ مقامات چمکنے لگیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں کے نظام کو بدلے، ایمان کے سیکھنے کا ماحول بنائے۔ اگر ایمان سیکھو گے تو نبی کے طریقوں سے محبت آ جائے گی، نبی کے ایک ایک طریقے کی چاہت اور عظمت آ جائے گی۔ نبی کے طریقوں سے محبت کرنا یہ اصل نبی سے محبت کرنا ہے۔ جو نبی کے طریقوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھی بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک انہیں نبی کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا میں ہم نبی کو نہیں دیکھ سکے، لیکن نبی کے طریقوں کو گلے لگا لے، قیامت میں اللہ نبی کا پڑوسی بنا دے گا۔ ایک ایک سنت کی عظمت آئے، نبی کے ایک ایک طریقوں کو آنکھوں کا سرما بنا لے، سر کا تاج بنا لے۔ نبی کے طریقوں کی عظمت کو نہیں گھٹایا جا سکتا ہے۔ صحابہ تقسیم نہیں کرتے تھے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، نہیں۔ جس طریقے کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی ساری دنیا کے بادشاہوں کو ٹھکرا دیتے تھے، لیکن نبی کا طریقہ نظر انداز کر دے اس کی گنجائش ان کی طبیعتوں میں نہیں پائی جاتی۔ نبی کے طریقوں میں جمال ہے، نبی کے طریقوں میں کمال ہے، نبی کے طریقوں میں سہولت ہے۔ اگر ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری اپنی زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی۔ نبی کے طریقوں میں عظمت پائی جاتی ہے، نبی کے طریقوں میں رعب پایا جاتا ہے۔ اگر ان طریقوں کو ہم اختیار کریں گے ہماری زندگی کو خدا بارعب بنا دے گی۔ زمانے میں رعب کہاں سے پڑتا ہے؟ تو سنت طریقوں سے رعب پڑتا ہے، ساز و سامان سے رعب نہیں پڑتا ہے۔ نبی کے طریقوں کو جتنا اختیار کرو گے اسی قدر زمانے میں بارعب شخصیت بن جاؤ گے۔ زمانے کے اوپر خدا رعب ڈالتے جائیں گے۔ اسی وجہ سے بادشاہوں کے دسترخوان پر سنت چھوڑنا گوارا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہے، نوجوان عیادت کر کے جانے لگے، نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ جملے فرمائے، بیٹے تیری چادر ٹخنے سے نیچے جا رہی ہے، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے تیرے نبی کا طریقہ ٹخنوں سے اوپر لباس پہننا ہے؟ ایک سنت چھوٹ جائے گنجائش نہیں تھی اسے نظر انداز کرنے کی۔ امام زین العابدین ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے لباس سلانا چاہتے تھے، بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ جملے فرمائے، ابا جان یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر آپ قدم اٹھا رہے۔ نبی کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ضرورت کے لیے الگ لباس رکھا کرتے تھے۔ بیٹے کا ماتھا چوم کر فرمایا
فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے سنت طریقے سے ہٹنے سے بچا لیا۔ اس کام کا مقصد کیا ہے؟ احیاء سنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا تھا آپ اس کام سے کیا چاہتے؟ ایک جملے میں فرمایا نبی نے صحابہ کو جس سطح پر چھوڑا تھا ساری امت کو اس سطح پر لانا چاہتا ہوں کہ دین کا ایک ایک جز زندہ ہو جائے، سنت کا ایک ایک طریقہ زندہ ہو جائے، سنت کے اندر نورانیت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم بھی ان سنتوں کو اختیار کریں گے اللہ پاک ہمیں بھی اونچا مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ سارا روح سنت میں، سارا کمال سنت میں، نبی کے طریقوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ زمانے سے متاثر نہ ہو، شرما شرمی کے اندر نہ پھنسے، شادی کی سنتوں پر بھی عمل کرے، جنازوں کی سنتوں پر بھی عمل کرے۔ شادی کرنے کو سنت سمجھتے لیکن سنت طریقے پر کرنے کو سنت نہیں سمجھتے۔ جیسے نکاح کرنا سنت ہے، سنت طریقے پر کرنا اس سے زیادہ بڑی سنت۔ جس نکاح کو قائم کر رہے سنت طریقے پر قائم کرے، جنازوں کو اٹھائے تو سنت طریقے پر اٹھائے، گھر کا ایک ایک کام سنت کے مطابق کیا جائے، ایک ایک عمل کی نگرانی کی جائے۔ جیسے صحابہ نے اپنی زندگی کو سنت سے آراستہ کر لیا تھا، ایک سنت چھوڑنا گوارا نہیں تھا، ایسے مسلمان بھی سنتوں کو اختیار کر لے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ آخری عمر میں بیمار ہو گئے، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور سب کے اندر چارپائی لے جا کر رکھنے کا حکم دیا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے تھے، جب چارپائی اٹھا کر لے جانے لگے، جب مسجد کے حد سے چارپائی اندر داخل ہونے لگی، اپنے سیدھے پیر کو آگے بڑھا دیتے تھے تاکہ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو سکے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کوئی پیر میں تکلیف ہے کہ پیروں کے اندر حرکت ہو رہی ہے؟ ایک جملے میں فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسجد کی حد شروع ہو رہی ہے اور سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا سنت عمل۔ آخری زمانہ ہے اور زیادہ بیماری بڑھ گئی، کوشش کے باوجود پیر آگے نہیں بڑھ سک رہا تھا تو اپنے دو ہاتھوں سے بائیں پیر کو پکڑ کر پیچھے کھینچا تاکہ یہ پیر آگے رہ جائے، اور یہ پیر ذرا پیچھے ہونے کی وجہ سے سنت طریقے پر مسجد میں داخل ہو سکے۔ آخری عمر میں اتنا کر کے بتایا، زوالے کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس وقت حضرت سے فرمایا آپ اپنی جگہ پر نماز پڑھ لے، مسجد میں جانے کے اندر آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ گھور کر دیکھ کر یہ جملے فرمائے ارے میاں پوری زندگی ہم ایمان کو بچاتے رہے، اب تم مرتے مرتے ہم کو منافق بنا دینا چاہتے ہو۔ ایک سنت چھوڑ گئی، اس کو نفاق کا ناستہ سمجھتے تھے، حالانکہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے، فرض نہیں، لیکن سنت کے چھوڑنے پر نفاق کا الزام لگا رہے اور بڑے عالم سے یہ جملے فرمائے ارے میاں پوری زندگی ہم ایمان کو بچاتے رہے، آج تم ہمیں سنت سے ہٹا کر گویا منافق بنا کر مارنا چاہتے ہو۔ ہم اس بات میں غور کریں، سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے کتنے دین کو مٹا دیا۔ آج کوئی قانون دین کے مٹانے کا بنتا ہے، ہر جگہ ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، راستوں پر احتجاج ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان عمل چھوڑ کر دین کو پہلے مٹاتے ہیں اور غیروں کو دین کے مٹانے کا قانون بنانے کا موقع بعد میں ملتا، پہلے مسلمان دین مٹاتے اور قانون بعد میں بنتا ہے۔ اگر ہم عمل کر لیتے اور صحیح طریقے سے اہتمام کرتے، اسلام کے ایک ایک قانون کو عمل میں لاتے، کہاں کسی کو جرأت ملتی کہ وہ ایک ایک حکم کو مٹا دیتے، ایک ایک حکم کے مٹانے کا قانون بنا دیتے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بہت سمجھایا کرتے تھے۔ آج اللہ نے عمل کا موقع عطا فرمایا، ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی کو اعمال سے آباد کرے۔ آج زمانے کا نقصان برداشت ہو سکتا ہے، عمل کا نقصان قابل برداشت نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرے، تسبیح و تلاوت کا اہتمام کرے، اللہ توفیق دے، تہجد اشراق چاشت توابین کا معمول بنا لے، مسنون دعاؤں کا معمول بنائے، مسنون دعائیں قبولیت کا راستہ دیکھی ہوئی ہے، جتنا دعاؤں کا اہتمام کریں گے اتنا اللہ رب العزت محفوظ کرتے جائیں گے۔ سب سے بنیادی عمل نماز کا عمل ہے، اپنی نماز کو حالات کے تابع نہ بنائے، ہر حال کے اندر پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، طوفانی بارش ہو تو نماز پڑھی جائے، گھر میں جنازہ اٹھ گیا تو نماز پڑھی جائے، گھر سے کوئی دلہا اور دلہن بن کر نکل رہے ہیں، غفلت کا ماحول ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی صف اولا اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے، ہر حال میں نماز پڑھی گئی۔ صحابہ اگر کسی کو مسجد میں نہیں دیکھتے تھے گھبرا جاتے تھے، کہیں ایمان اور اسلام سے تو نہیں نکل گئے، بے چین ہو کر ان کے گھر پہنچ جاتے تھے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زمانے کے اللہ والے بزرگ گزرے، وہ یہاں تک فرماتے تھے اگر کوئی بے نمازی رہ کر مر جائے تو انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کا یہ معمول تھا، نماز کے چھوڑنے کی شکل نہیں بن سکتی ہے۔ عمل کا نقصان کب تک برداشت کرو گے؟ دنیا کے نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے، عمل کے نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کل پر نہ ٹالے، قضا نہ بنا دے، ایک ایک نماز کا اہتمام کرے، خاص طور سے فجر اور عشاء کا اہتمام کرے۔ اللہ توفیق دے، اپنے گھروں کے اندر تہجد کا ماحول بناؤ، گھر کی عورتوں کو پابندی کرو، گھر کی عورتوں کو پابند بنائیں، کوشش کرنے سے شکلیں بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پرانے زمانے کا حال لکھا، جب زمانے میں خیر تھا چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں کھیلنے والے تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے اور فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے۔ جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مرد اپنے گھروں سے نکل کر مسجد جاتے، ہر گلی میں قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتے۔ وہ زمانے کا خیر تھا، گودوں میں کھیلنے والے بچے تہجد گزار بن گئے۔ آج 40-50 سال کے بڑے لوگ جن کو اللہ نے فراغت دے دی، جن کو اللہ نے سہولت دے دی، اگر ذرا سا جلدی سو جائے اور صبح تہجد میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا لے، امت کے مسائل کو مانگے، امت کے مسئلوں کو حل کرائے، اللہ ساری دنیا کے مسئلے حل کر دیں گے۔ رات اللہ کو منانے کے لیے اور دن مخلوق میں ہدایت تقسیم کرنے کے لیے، رات خالق سے باتیں کرنے کے لیے اور دن مخلوق سے باتیں کرنے کے لیے، رات میں اللہ کے سامنے منت سماجت کرنا ہے اور دن میں مخلوق کے سامنے منت سماجت کرنا ہے۔ رات میں اللہ سے اپنی جھولی کو بھر لینا ہے اور دن میں مخلوق میں چل پھر کر تقسیم کرنا ہے۔ معمول بنانے سے بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے جو خیر اٹھایا جائے گا وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور انتقال کے وقت زار و قطار رونے لگ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں رونا آیا؟ فرمانے لگے، نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، نہ دنیا چھوٹنے کے ڈر سے رو رہا ہوں، بلکہ اس وقت میں تہجد کی نماز کی لذت چھوٹ رہی ہے اور گرمی کے روزے کی شدت کی پیاس کی کیفیت چھوٹ رہی ہے۔ بس ان دو نعمتوں کے جانے کا غم رلا رہا۔ تعلق جوڑ لے، ساری شکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ دواؤں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا ہے، بیماری آ جائے تو نقصان برداشت نہیں ہوتا ہے، رشتوں میں خلل پڑ جائے تو یہ نقصان برداشت نہیں ہوتا ہے، تجارتوں زراعتوں اور ملازمتوں میں نقصان ہو جائے یہ نقصان ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن عمل میں نقصان ہو جائے، تلاوت و تسبیح چھوٹ جائے، تہجد اشراق چاند چھوٹ جائے، اس نقصان کو برداشت کر لیتے۔ صحابہ دنیا کا نقصان برداشت کرتے تھے، عمل کا نقصان برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحابی جیل کے اندر پڑے ہوئے، غسل کی رات میں حاجت ہو گئی، دشمنوں کی جیل کے اندر پڑے ہوئے، دشمنوں سے پانی مانگا، انہوں نے کہا کہ پانی تو نہیں دیا جا سکتا ہے، ایک جملے میں فرمایا پانی پینے کے لیے جو دیا جاتا ہے 48 گھنٹے کا پانی ایک ساتھ دے دیا جائے، غسل کر کے نماز کا اہتمام کر لوں گا اور 48 گھنٹے پیاسا رہ کر گزار دوں گا۔ جسم کا نقصان برداشت تھا، عمل کا نقصان برداشت نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، جب پیاس لگے گی اسی وقت کا پانی اسی وقت دیا جائے گا، ایک ساتھ پانی نہیں دیا جائے گا۔ دشمن کہاں چاہتے تھے یہ عمل کر لے؟ جب کوئی شکل نہیں بنی، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ تو ہی میری نماز کا محافظ ہے، میرے لیے کوئی انتظام کر دے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بادل بھیج دیا، وہ بادل جیل کے اندر داخل ہوا اور ان کے سر پر جا کر اس طرح برسنے لگا جیسے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل کیا جاتا ہے۔ اللہ قادر ہے، اگر تم عمل کو بچا لو گے اللہ بھی عمل کے بچانے کی شکلیں بنا دیں گے، ناممکن کو ممکن بنا دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ایسے گھوڑے خدا نے انہیں عطا فرمائے تھے جو دریاؤں کے اندر تیرا کرتے تھے، ہواؤں کے اندر اڑا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کے دیکھنے میں اتنی دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، جب اندھیرا آنکھوں کے سامنے آیا تو بے چین ہو گئے، اللہ سے مانگنے لگے، اے اللہ کیا شکل ہو سکتی ہے کہ نماز ادا کر لے؟ اس غم کے اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ جب اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو دیکھا، اللہ نے فیصلہ فرمایا، اے سلیمان تم عمل کے نقصان کو برداشت نہیں کر سک رہے ہو، لہٰذا اللہ نے سورج کو واپس لوٹایا اور سلیمان سے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو ادا کر لو۔ جو عمل کو بچانا چاہتی اللہ بھی ان کے عمل کے محافظ بن جاتے، عمل کے نقصان کے جھیلنے کے ہم عادی بن چکے۔
ہر حال میں عمل کا اہتمام کرے. 5 نمازیں مسجد جا کر پڑھنا چاہیے. خاص طور سے فجر اور عشاء کا اہتمام کرے. فجر کی نماز پر نیند غالب آ جاتی ہے, ہمت کر کے اٹھے, گھر کے سارے لوگوں کو اٹھائے. گھروں کے اندر اہتمام ہونا چاہیے. فجر کی نماز کا اہتمام کرنے سے اسلام کے جھنڈے کے ساتھ صبح ہوتی ہے, اور اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو شیطان کے کارندے اور نمائندے بن جاتے ہیں, اور دن بھر کے اعمال کی برکتیں اور اعمال کی نورانیتیں ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. نماز کے ذریعے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نماز کے ذریعے سے زندگیوں میں برکتیں آ جاتی ہے. نماز روزیوں کو کھینچنے والی ہے. نماز معروفات پر کھڑا کرنے والی ہے, اور نماز سے زندگی کی ساری برائیاں نکل جاتی ہے. ایک ایک برائی کو چن چن کر نماز نکال دیتی ہے. زندگی پاکیزہ اور زندگی نورانی بنتے چلے جاتی ہے. اس لیے بڑے لوگ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے اور سارے مسئلوں کو نماز سے حل کرا لیا کرتے تھے. ہم بھی نماز کا اہتمام کریں, 5 نمازوں کے عادی بنے, خود بھی پڑھے, اپنے گھر کے اندر نماز کے پڑھنے کا معمول بنا لے کہ گھر کے اندر ذرہ برابر نماز کے چھوڑنے کی گنجائش نہ پائی جائے. ہر ایک نماز کا اہتمام کرے, اللہ سارے مسائل کو حل کر دیں گے. نبی نے بدر کے معرکے میں سجدے کے اندر سر رکھ دیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اتار دیا. یہ سجدے کی طاقت تھی. اللہ رب العزت نے اپنے نظام کو تبدیل کر دیا. آج ہم بھی اگر نماز کا سہارا لیں گے, مسجدوں سے تعلق جوڑیں گے, اپنے مسئلے بھی خدا حل کر دیں گے, پوری امت کے مسائل کو بھی خدا حل فرما دیں گے. ابن مبارک کے زمانے میں قحط آ گیا, زبردست قحط آیا ہے. ایسا زبردست قحط پڑ رہا تھا, زمین سے غلے کا ایک دانہ نہیں اگ رہا ہے, آسمان سے بارش کا ایک خطرہ نہیں برس رہا ہے. ایسے وقت میں ابن مبارک نے سوچا صبح میں جنگل میں جا کر نماز پڑھوں گا, اللہ رب العزت سے دعا کروں گا, جب تک یہ مسئلے حل نہ ہو جائے اس وقت تک میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا. جب صبح اٹھ کر جنگل گئے, عجیب منظر دیکھا. پہاڑ کے پتھر پر ایک کم عمر بچہ نماز کی رکعت باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے. ابن مبارک نے سوچا کہ اس بچے کا پہلے حال تو دیکھ لوں, آخر اپنی نماز سے یہ کیا چاہتا ہے. نماز کا سلام پھیر کر بچے نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی, اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں تیرے نبی کی امت پر آنے والے حالات مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے. اے اللہ تو امت کے مسائل کو حل کر دے. زبان کے جملے ختم بھی نہیں ہوئے, زور کی بارش برسنے لگ گئی. جب وہ بچہ اٹھ کر جانے لگا, ابن مبارک نے پوچھا بیٹے تیری عمر کیا ہے؟ تو بچے نے کہا چچا جان میری عمر 12 سال ہے. 12 سال کی عمر میں نماز میں یہ کمال کہاں سے آیا تھا؟ بچپن سے اپنی نماز کو سیکھا تھا, بچپن سے اپنی نماز کو بنایا تھا, ایک ایک حکم کو سیکھا کرتے تھے. نمازوں میں اسی جان پڑ گئی تھی, نمازوں کے ذریعے سے مسائل بھی حل ہو جایا کرتے تھے. ہم بھی اپنی نمازوں کو سیکھے, اپنی نمازوں کا معمول بنائے, روزانہ اپنے وقت کو فارغ کرے, ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرے, قرآن سے ہمارا تعلق مضبوطی سے قائم ہو جائے. روزانہ 1-2 پارے قرآن پڑھنے کا معمول بنائے. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اگر قرآن نماز میں پڑھے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہے. رمضان المبارک آنے والے, قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا جائے. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, ہر حال کے اندر سیکھا جا سکتا ہے, ہر عمر کے اندر سیکھا جا سکتا ہے. کمپیوٹر چلانا لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن زمانے میں جب تبدیلی آ گئی بڑی عمر کے لوگوں نے بھی سیکھ لیا. فون چلانا نہیں جانتے تھے, لیکن جب زمانے میں یہ آلات و اسباب آ گئے ہم بھی اس کے تابع بن کر ساری چیزوں کو سیکھ لیا. بچپن میں قرآن نہیں سیکھا تو اب علماء سے رابطہ کرے, قرآن پڑھنے کو سیکھے. جن سینوں میں قرآن نہیں ہوتا ہے وہ سینے ویران شمار کیے جاتے, اور ان سینوں کے اندر خیر نہیں پایا جاتا. اس لیے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرے, قرآن کے پڑھنے کا معمول بنائے. اللہ والوں نے فرمایا ہم نے سب سے زیادہ قرب اللہ رب العزت کا قرآن کی تلاوت کے اندر پایا ہے. حضرت عثمان غنی کا معمول تھا بسا اوقات ایک ایک رکعت میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر کا معمول تھا پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کیا کرتے تھے. کرنے والوں کے لیے راستے بن جاتے, اگر نہیں کرنے کے بہانے ڈھونڈو گے تو زندگی ادھر ادھر ضائع ہوتی چلی جائے گی. تسبیحات کا اہتمام کرے, روزانہ ذکر و تلاوت کا معمول بنائے, یہ کرنے کے کام ہے. اللہ نے اسی کے لیے زندگی عطا فرمائی. ایک مرتبہ جو سبحان اللہ زبان سے نکل
نکل گیا. ساری دنیا کی سلطنت سے بڑھ کر تخت و تاج سے بڑھ کر سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر ہوا میں چل رہے. بڑے میاں کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی اور تعجب کے ساتھ زبان سے نکلا سبحان اللہ, سلیمان کی کیا زبردست سلطنت ہے. اللہ نے ایسا تخت عطا فرمایا تھا, لاکھوں لوگ اس تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑا کرتے تھے. اللہ نے انہیں عجیب حکومت عطا فرمائی تھی. جیسے بڑے میاں کے جملے کان میں پڑے, سلیمان زمین پر آ گئے. آ کر ان بڑے میاں سے فرمایا آپ کی زبان سے جو سبحان اللہ نکلا, یہ سبحان اللہ سلیمان کے تخت اور تاج سے بھی بڑھ کر کام آنے والا عمل ہے. آج کر سکتے کر لے, اپنے وقت کو خالی نہ گوائے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا معمول بنائے, اہتمام کے ساتھ تسبیح و تلاوت کا اہتمام کرے, اپنی زندگی کو حقوق کے اعتبار سے کمال تک پہنچائے. اگر ایمان سیکھو گے تو ایمان کی برکت سے تقوی آئے گا, تقوی کی برکت سے گناہ سے حفاظت ہوتی ہے اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق مل جاتی ہے. جو آدمی متقی رہتا ہے وہ سامنے والوں کا حق ادا کر دیتا ہے, کسی کا حق دبایا نہیں جاتا ہے. اور اگر تقوی زندگیوں سے نکل جائے تو پھر طبیعتوں میں حق تلفی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم اکرام کے ساتھ چلے, حسن سلوک کے ساتھ چلے, ایک دوسرے کی ہمت افزائی کے ساتھ چلے, اخلاق کی بلندی سے اجنبی اپنے دوست بن جاتے اور دشمنوں کو ہدایت کی دولت مل جاتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارے اخلاق کے بگاڑنے غیروں کے لیے ایمان اور اسلام کے دروازے کو بند کر دیا. اگر ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے اسلام کی شکلیں بنتی چلی جائے گی, اسلام کے راستے بنتے چلے جائیں گے. عدی بن حاتم کے بیٹے اونچے مقام و مرتبے کے اوپر فائز تھے, مدینۃ المنورہ کے قریب رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جماعت اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچی تو ان کے گھوڑے تیار تھے, وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ملک شام کی طرف نکل گئے. ان کی ایک بہن حاتم تائی کی بیٹی بازار کسی کام سے گئی تھی, جب وہ واپس آئی تو ان کا قافلہ جا چکا ہے اور وہ مسلمانوں نے گرفتار کیا, باندھی بنا کر نبی کی خدمت کے اندر پیش کی گئی. اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ پہنچی تو اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملے فرمائے, نبی جی میرے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور میرے لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی, فمن علیہ من اللہ علیہ, نبی جی مجھ پر احسان فرمائیے, اللہ بھی آپ پر احسان فرمائے. جیسے یہ جملے سنے اللہ کے نبی نے انہیں آزاد کر دیا, غلامی سے چھٹی دے دی اور ان کے لیے ایک بہترین سواری کا انتظام کیا اور بڑے ہدایہ اور تحائف ان کو عطا کیے اور ان کو بڑی شاہانہ انداز کے اندر رخصت کیا. اللہ کے نبی کے یہ اخلاق سے متاثر ہوئی, اپنے جب ملک شام میں پہنچی اور اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی, اپنے بھائی سے جا کر کہا جلدی سے محمد کی طرف سفر کر لو, اگر وہ نبی ہے تو تم ان کے قریب بن جاؤ گے اور اگر وہ بادشاہ ہے تو تمہیں وزارت کی کرسی مل جائے گی. اور یہ فرمایا سفر کرنے میں جلدی کرنا, جو جلدی جاتے انہیں مقام و مرتبے ملتے ہیں. چنانچہ وہاں سے حاتم تائی کے بیٹے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے, والہانہ نبی نے استقبال کیا, پرکھنا چاہتے تھے کہ نبی بادشاہ ہے یا پھر یہ نبی ہے, نبی اور بادشاہ کے درمیان کا فرق دیکھنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی ان کو اپنے گھر لے کر گئے. راستے میں چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت نے حضور کو پکار لیا. اللہ کے نبی اس عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے, بہت دیر تک وہ عورت بات کرتے رہی. انہوں نے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا اگر یہ بادشاہ ہوتی تو بادشاہ تو اپنے بیٹوں سے بھی بات نہیں کرتے, تو ایک بوڑھی عورت سے بات کہاں سے کر سکتے ہیں. یہ نبی ہے جن کا اخلاق ہے, ایک عورت بھی اتنی لمبی ان سے بات کر سکتی ہے. چنانچہ ذرا سا پھر آگے بڑھے, جب گھر پر پہنچے تو بچھونا ایک تھا, بیٹھنے والے دو تھے. اللہ کے نبی نے اس بچھونے کو سامنے بچھایا اور ان سے کہا کہ تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. انہوں نے اصرار کیا آپ بیٹھ جائے, اللہ کے نبی نے اس پر نہیں بیٹھا. اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا, جیسے اس بچھونے کے اوپر زمین پر بیٹھے ان کی زبان سے جملے نکلے, اشہد انک محمد رسول اللہ, کہ آپ کے اخلاق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. اخلاق کا کمال دشمنوں کو قریب کر دیتا ہے. کیسے خالد سیف اللہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں سے احد کے معرکے سے لوٹ کر جب مدینے میں آئے, ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. معصوم بچے اپنی باپ کی جدائیگی کا غم منا رہے تھے اور عورتیں اپنے شوہروں کی رخصتی کا درد برداشت نہیں کر سک رہی تھی. ایسے وقت میں خالد سیف اللہ کے بھائی ملنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی نے حضرت خالد کی تعریف فرمائی. خالد
खालिद बड़े अच्छे आदमी हैं, अगर वो यहाँ आएंगे हम उनकी इस्तेदाद और सलाहियत की कदर करेंगे। ये मक्का वापस गए, खालिद सैफुल्लाह को नबी के जुमले सुनाए, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ताज्जुब से पूछने लगे, अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ फरमाई जिसकी वजह से मदीने के हर घर में जुल्म सितम के तूफान बरपा हो गए, हर घर में मासूम बच्चे रोने लग गए। जैसे ये जुमले कान में पड़े तो दिल बदल गया, इस्लाम कबूल करने की तरफ आमादा हो गए। वहां से मदीने का सफर शुरू किया। अल्लाह के नबी को जब इत्तला मिली तो नबी समझ गए जब ये गलियों से गुजरेंगे बच्चों को अपने बाप की जुदाई का गम याद आ जाएगा, औरतों को अपने शोहरों की रुखसती का गम ताजा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने सारे मदीने के लोगों को मस्जिद में जमा किया और जमा करके खुतबा दिया। खुतबे में जुमले फरमाए, खालिद इस्लाम कबूल करके आ रहे, उनके इस्लाम ने उनके गुनाह को मिटा दिया है, अल्लाह के लिए तुम भी उनके गुनाह को माफ कर देना। नबी के इस खुतबे का असर बच्चों पर इतना पड़ा, खालिद जब मदीने की गलियों से गुजर रहे थे हया की वजह से सर जमीन से नहीं उठता था। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने दरवाजों पर खड़े होकर खालिद बिन वलीद की शान में नगमे पढ़ रहे थे, मरहबा या खालिद, मरहबा या खालिद। ये वही बच्चे थे जिनके सरों से बाप का साया इसी खालिद की वजह से रुखसत हो गया था। यूं ही इतने बड़े बड़े इस्लाम को दाई नहीं मिले, ये अखलाक का कमाल था जिन्होंने दुश्मनों के दिलों को फतह कर लिया। अगर आज हमारे अखलाक बुलंद हो जाएंगे तो मुसलमानों में इत्तेहाद कायम होगा। ये वक्त तेरी मेरी के किस्सों में पढ़ने का नहीं, इत्तेहाद के साथ चलने का है, भाई भाई बनकर चलने का है। मुसलमान को मुसलमान के लिए एक इमारत से तशबीह दी गई, एक जिस्म जान से तशबीह दी गई है। एक अज़ू के अंदर तकलीफ हो जाए सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, एक मुसलमान को जख्म लग जाए सारी उम्मत को बेचैन हो जाना चाहिए। इधर उधर के किस्सों में पढ़ने की गुंजाइश नहीं पाई जाती है। जो इधर उधर के किस्सों में पढ़ेंगे वो इस्लाम के किले को ढा देना चाहते हैं, वो इस्लाम की इमारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मिलजुल कर चलने की जरूरत है, अखलाक और किरदार के साथ चलने की जरूरत है। तकवे को सीखो, ईमान को सीखोगे, ईमान के हलकों में बैठेंगे तो अल्लाह का डर और खौफ तबीयतों में पैदा हो जाएगा और यही तकवा अखलाक को बुलंद कर देगा और हुकूक की अदायगी का जज्बा फराहम करेगा। मुआज़ बिन जबल उलमा के इमाम हैं, तकवे के ऊंचे मुकाम मर्तबे पर फाइज थे। अल्लाह ने बड़ा ऊंचा तकवे में मुकाम अता फरमाया था। मुल्क शाम के अंदर दो बीवियां, एक ही दिन इंतकाल हुआ, दो बीवियों के साथ जिंदगी भर इंसाफ करते रहे, बराबरी करते रहे, जर्रा बराबर हक तलफी नहीं फरमाई। एक बीवी की बारी होती दूसरे घर से वुजू का पानी भी नहीं लिया करते थे, पूरी जिंदगी बराबरी करते रहे और तकवे के एतबार से हक अदा करते रहे। अल्लाह ने इम्तिहान में डाल दिया। एक ही दिन दोनों बीवियों का इंतकाल हुआ, कब्र खोदी गई, एक ही कब्र के अंदर दोनों को दफन किया गया। कब्र के पास लाकर दो जनाजे रखे गए, कब्र के पास बैठकर आंखों में आंसू ला लिए, रोने लग गए। साथियों ने पूछा कि ये वक्त रोने की क्या बात है? फरमाया पूरी जिंदगी इंसाफ करता रहा, आज समझ में नहीं आ रहा है किसको कब्र में पहले उतारूं। अगर इसको पहले उतार दिया कहीं दूसरी क़यामत में मुझसे ये ना पूछ ले कि मेरे उतारने में ताखीर क्यों कर दी गई। यहां तक के राय मशवरा हुआ, कब्र के ऊपर बैठकर कुरान डाला गया। तकवे वाले यहां तक बराबरी करते, तकवे वाले यहां तक हक अदा करके बतलाते हैं। हक अदा करे, रिश्तेदारों का हक अदा करो, माँ बाप को हक अदा करो। माँ बाप आंखों का सुरमा है, माँ बाप सर का ताज है, माँ बाप का सहारा सर पर रहता है तो गम भी खुशियों में बदल जाते हैं। और अगर माँ बाप चले गए तो खुशियों की मजलिसों में भी गम आ जाता है। कितने दूल्हे रोने लग गए, कितनी दुल्हनों की आंखों में आंसू आ गए, उनको उनकी माँ बाप की जुदाई के गम ने खुशी के दिन रोने पर मजबूर कर दिया है। बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा गया है। फजल बिन यहया को बाप के साथ जेल के अंदर डाल दिया गया। सर्दियों का जमाना चल रहा था, सर्दियों के जमाने में ठंडे पानी से बाप को तकलीफ न पहुंच जाए, पूरी रात भगोने में पानी लेकर चिराग के सामने खड़े रहते और चिराग के ऊपर उस भगोने को पकड़ कर खड़े रहते, उसकी सर्दी खत्म हो जाती। तहज्जुद के वक्त में बाप को उठाते और बाप की खिदमत में वो पानी को पेश किया करते।
کرنے والوں نے حق ادا کر کے بتا دیا، مثالیں قائم کر کے بتا دی۔ ابن عون کو ماں نے پکارا، جب پکار کے اندر جلدی جواب دینے میں ذرا سا آواز بلند ہو گئی، ماں کی شان میں ایسی گستاخی سمجھے، زندگی بھر اللہ سے معافی مانگتے رہے اور 2 غلام کفارے کے طور پر آزاد کیا، اور اللہ سے کہا اے اللہ ماں کے سامنے آواز بلند ہو گئی، میرے ان غلاموں کی آزادی کو اس آواز کا کفارہ بنا دینا۔ کرنے والوں نے حق ادا کر دیا، مثالیں قائم کر دی۔ نوجوان ساتھی موجود ہے، پھر باپ کے چہرے پر شکن کہاں سے آ گیا؟ باپ کا سر بلند کیوں نہیں ہو سک رہا ہے؟ حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کا حق ادا کرے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، بڑوں کو اکرام کے ساتھ لے کر چلنا ہے، علماء دین کی صحبت کو غنیمت تصور کرے۔ حقوق ادا کرنے سے اور حق کے صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے سے محبت پروان چڑھ جاتی ہے، زندگیوں میں نورانیت آ جاتی ہے، زندگیوں کے اندر خیر کا نظام چل جاتا ہے۔ خوشیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو حقوق کے ادا کرنے کا مزاج بنائے، ہر ایک کو حق دے دے، اپنے حق کو اللہ کے لیے معاف کر دے، گھرانوں میں خیر پایا جاتا ہے۔ جہاں حق دبایا وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی اختلاف تک پہنچا دیتی ہے اور رشتوں کے اندر توڑ پیدا کر دیتی ہے، پھر ایک دوسرے کی صورت دیکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ رشتوں کے جوڑنے کو اللہ نے پسند فرمایا اور رشتوں کے توڑنے کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود فجر کی نماز کا سلام پھیرے اور مجمع کو قسم دے کر یہ جملے فرمائے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر تم میں سے کوئی رشتہ توڑنے والا ہے وہ مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ اگر رشتہ توڑنے والا یہاں پر بیٹھے گا اس کی نحوست سے ہم اللہ سے ایک مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں، اس کی نحوست سے ہمارے لیے اللہ کے دروازے بند ہو جائے گے۔ رشتہ توڑنے والا مجلس میں بیٹھا، اس کی نحوست ساری مجلس پر ظاہر ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ کی لعنتیں برستے رہتی ہے۔ بس جھکنے کی ضرورت ہے، جو جھک جاتے ہیں اللہ انہیں بلند کر دیتے ہیں اور جو اکڑ کر چلنا چاہتے ہیں اللہ ان سے خطاب کر کے قرآن میں فرمائے تم اکڑ کر خدا کی زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے اور خدا کی زمین میں تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تواضع کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا، عاجزی کے ساتھ چلے، اخلاق اور کردار کے ساتھ چلے، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرے۔ اللہ رب العزت نے خیر امت میں بنایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر مبعوث فرمایا، صرف دیندار بننا کافی نہیں ہے، ساری انسانیت کو دیندار بنانا ہے، بچوں میں دین کو منتقل کرنا ہے، ملکوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑنا ہے۔ اس کام کی ذمہ داری اللہ نے ہر فرد کے اوپر رکھی، ہر مسلمان کے اوپر رکھی، مرد ہو عورت ہو بچے ہو بوڑھے ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ذمہ داری سمجھو گے جان و مال بے حیثیت بنیں گے، ساری دنیا کا نظام کمزور پڑ جائے گا۔ اور اس زمانے کے لوگوں نے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں نے دین کی محنت کو ذمہ داری سمجھا تھا، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر باغات چھوڑے، ضرورت پڑنے پر بیوی بچوں کو چھوڑا، ضرورت پڑنے پر اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن حذافہ کو قاصد بنایا، قاصد بنا کر ایران کے حاکم کے پاس بھیجا، خط لے کر جب وہاں پر پہنچے، جیسے ہی وہ خط اس کے ہاتھوں میں دیا اور اس کے کانوں میں محمد رسول اللہ کا نام پڑا، اس نے اس خط کو لے کر پھاڑ کر ٹکڑے کر کر زمین پر پھینک دیا اور اس کا غصہ بھڑک گیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے دیکھا کہ بادشاہ کو بہت غصہ آ چکا ہے، اب جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، وہاں سے کھسک کر مجلس سے نکل گئے، لیکن سارا ملک پار کر کے کہاں جا سکتے تھے؟ بادشاہ نے دیکھا کہ قاصد جا چکا ہے، بادشاہ نے اپنی فوج دوڑائی، جلدی سے اس مسلمان قاصد کو تلاش کر کر لے کر آؤ۔ جب اپنی جان پر خطرہ محسوس ہونے لگا، اپنی ذات سے خطاب کر کے یہ جملے فرمائے، اے عبداللہ تیرے نبی نے جس کام کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا، جب وہ کام پورا ہو چکا ہے اور زندگی باقی رہتی ہے یا مر جاتے، اس سے تجھے کیا لینا دینا؟ جس کام کے ذمہ دار تھے اس کام کا حق ادا کر دیا، اس کام کو ٹھکانے لگا دیا، اپنی جان پر خطرات منڈلاتے رہے لیکن نبی کے کام میں خلل آنے نہیں دیا۔ اس کام کو اس زمانے کے لوگ ذمہ داری سمجھتے تھے، اس لیے سارے جہاں کو قربان کرنا آسان تھا۔ جس لمحے اسلام میں آتے اسی لمحے اللہ کے دین کے داعی بن کر چلتے تھے۔ اس زمانے میں امت کو دھوکہ لگ گیا، دین کو تو لوگ ضروری سمجھے لیکن دین کی محنت کو لوگ ضروری نہیں سمجھ رہے۔ یہ اس زمانے
زمانے کی خطاؤں میں سے اس زمانے کے دیہات کے بدھوں کو یہ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرتے ہی اسلام کے قائم کرنے کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، ورنہ ایک دیہات کے رہنے والے سامنے سے گزر رہے، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے گئے، گھاٹی کے اندر نبی پڑاؤ ڈالے ہوئے، ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سارے لوگ مجمع میں، سارے لوگ گھاٹی میں تھے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی ایک کیکر کے درخت پر نظر پڑی، نبی نے فرمایا یہ درخت میرے نبی ہونے کی گواہی دے گا۔ جیسے ہی نبی نے کہا وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا، نبی کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دی، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ اس درخت نے یہ کلمہ پڑھا۔ وہ دیہات کے رہنے والے صاحب اسلام میں آئے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ نبی سے فرمایا نبی جی مجھے اجازت دے، اپنی قوم میں جا کر اس واقعے کو نقل کروں گا، اگر لوگ مان لے تو انہیں لے کر آؤں گا، اور اگر لوگ نہ مانے تو میں اپنی باقی زندگی آپ کی خدمت میں آ کر گزار دوں گا۔ یہ دین کے کام کی ذمہ داری انہیں کہاں سے دی گئی تھی؟ کس نے انہیں سمجھایا تھا؟ پہلے دین کا کام ضروری ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا دین کی محنت دین میں یہ ستون کا درجہ رکھتی ہے، اگر دین کی محنت کو نکال دے تو جیسا ٹینٹ نیچے آ جاتا ہے لکڑیوں کو ہٹا دینے سے، ایسی سارے دین کی عمارت زمین پر گر جاتی ہے۔ آج مسلمانوں میں دین کیوں پھیکا پڑ گیا، کیوں کمزور پڑ گیا؟ کیونکہ دین کی محنت کمزور پڑ گئی۔ جب دین کی محنت کمزور پڑ جائے گی تو دین بھی کمزور پڑ جائے گا۔ کروڑوں روپے ملکوں سے کما کر لے کر آئے، آنے کے بعد بیٹھ کر کھانا نہیں چاہتے، اس کو انویسٹ کرنا چاہتے، کہیں نہ کہیں لگانا چاہتے، اس کو بڑھانا چاہتے۔ اگر کوئی ان سے کہے کہ اس کو سنبھال کر رکھ کر کھاتے رہو، ایک ہی جملوں میں کہیں گے اگر اس کو بڑھائے بغیر کھائیں گے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے۔ دنیا کے بارے میں اچھا سمجھ میں آیا کہ بڑھائے بغیر باقی نہیں رہتا ہے، تو دین کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ دین کی محنت کے بغیر دین باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی کی بہنیں شیما نبی سے متاثر ہوئی، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا۔ نبی ان کے لیے خیمہ لگانا چاہتے تھے، نبی کی صحبت کو چھوڑنا کہاں گوارا تھا، لیکن نبی کی صحبت کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اپنے علاقے میں جا کر اپنی سہیلیوں کو اسلام کی دعوت دے اور ان کو دعوت دے کر اسلام میں داخل کرائے۔ ان کے اسلام کے لیے نبی کی صحبت کو صحابہ قربان کر دیا کرتے تھے، مکے اور مدینے کی موت کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ کہاں چلے گئے صحابہ اکرام؟ 32,000 صحابہ کی قبریں جارڈن میں بن گئی، اتنے لوگ وہاں جا کر قبریں کیوں بنا لیے؟ مکے کی فضیلت کہاں چلی گئی؟ مدینے کی فضیلت کہاں چلی گئی؟ مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں صحابہ مکے اور مدینے کے ماحول کو ملکوں میں منتقل کرنے کے لیے مکے اور مدینے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سفر کرنا پڑے گا، قربانیوں پر آنا پڑے گا۔ یہ دین ابراہیمی ہے، قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ ریگستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ان کے بیٹے اور بیوی نے قربانیوں کی مثال پیش کی، اللہ نے اس جگہ کو ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ اللہ کے نبی کی قربانیوں کی برکتوں سے دین امت کے اندر منتقل ہو گیا۔ صحابہ نے قربانیوں کی تاریخ رقم کر دی، ایسی عجیب و غریب مثالیں بنا دی، انہی کی قربانیوں کی برکت سے یہ دین ان میں بھی قائم رہا اور اسی کی برکت سے عالم کے اندر دین منتقل ہو گیا۔ اگر دین کی محنت ہوگی، قربانیوں کی برکتوں سے ہم آگے بڑھیں گے، زمین اپنی برکتوں کو نکال دے گی، آسمان سے وقت پر بارش ہوگی، مسلمانوں کو اللہ بارہت بنائیں گے، ان کے ملکوں کے نظام کو درست فرمائیں گے، ورنہ کما کر کنگال ہوتے جائیں گے اور بڑی بڑی تجارتیں چلا کر مقروض ہوتے جائیں گے، سودی قرضوں کے اندر پھنستے چلے گئے۔ یوں سمجھ رہے کہ محنت سے برکتیں آتی ہے، برکتیں تو اسلام سے جڑی ہوئی ہے اور اسلام کی محنتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر دین کی محنتیں ہوگی تو اسلام آئے گا، اگر اسلام آئے گا تو زمین پر برکتیں ظاہر ہوگی۔ بغیر کمائے کے اللہ کھلا کر بتائیں گے اور وسعتوں کا نظام چلا کر بتائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کو ایک گورنر نے خط لکھا، ہمارے علاقے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، غلہ نہیں اگ رہا ہے، امیر المومنین آپ ہمارے لیے انتظام فرما دے۔ اسی خط کے اوپر لکھ کر بھیجا، زمین پر انصاف قائم کرو اور اپنے لوگوں کو تقوی کا عادی بناؤ، اللہ اپنے نظام کو بدل دیں گے اور اللہ
اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا نظام ظاہر ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اتنی برکتیں کہاں سے آئی؟ گیہوں کا ایک ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر اگ رہا تھا. یہ برکت انصاف کی برکتیں بھی، یہ برکت اسلام کی برکتیں بھی. لمبے زمانے کے بعد بیت المال کو تلاش کیا گیا، ایک بوریا اندر سے گیہوں کا نکالا گیا جس میں ایک ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر. دیکھنے والوں کو تعجب ہوا، یہ کون سی گیہوں ہے جس میں ایسی برکتیں ظاہر ہو رہی ہے؟ اس پر لکھا ہوا تھا بوریے کے اوپر، ھذا کان ینبت فی زمن العدل، یہ عدل و انصاف کے زمانے کی پیداوار ہے. جب زمین پر انصاف قائم ہوگا، زمین پر اسلام قائم ہوگا، زمین پر احکامات کا نظام چلے گا، اللہ زمین کی برکتوں کو نکال دیں گے، زمین اپنی برکتوں کو سنبھال نہیں سکے. اسلام قائم کرے. اسلام قائم کرنے کا مکلف ہر مسلمان کو خدا نے بنایا. اپنی جان و مال کو بے حیثیت بنانا، قربانیوں کی نسبتوں پر سفر کرنا، ملک و ملکوں کی خاک چھاننا، یہ وہ راستہ ہے جس سے خود بھی دیندار بنیں گے اور نسلوں کے اندر خدا دین کو منتقل کریں گے. ہدایت کا نظام چلے گا. صحابہ اکرام نے اس حقیقت کو سمجھا تھا. 95 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں جا کر شہادت کو گلے لگا لیا. حضرت مقداد بہت موٹے تھے، پیٹ کا گوشت چارپائی سے نیچے لٹکتا تھا. اللہ کے راستے میں نکل گئے. صاف فرما دیا، قرآن کی آیتیں مجھے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. عبد عمرو بن جمو لنگڑے تھے، میدان جنگ کے اندر اتر گئے اور شہادت کے مقام و مرتبے کو حاصل کر لیا. یہ عذر انہیں روک کیوں نہیں سکائے؟ آج معمولی آزار ہمارے پیروں کے اندر زنجیر ڈال دے رہے. کسی کو تجارت کا عذر ہے، کسی کو ملازمت کا عذر ہے. یہ آزار کی طرف صحابہ توجہ نہیں دیتے تھے. بڑے بڑے آزار تھے جس سے شریعت میں چھٹی مل جاتی ہے، ان آزار کو پیٹھ کے پیچھے ڈھکیل دیا اور اللہ کے راستے کے تقاضوں پر نکل گئے. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، قادسیہ کی جنگ میں حضرت عمر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا امیر المومنین، میں بھی شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تم نابینا ہو، میدان میں کیسے آگے بڑھو گے؟ ایک جملے میں فرمایا میدان کے بیچوں بیچ مجھے کھڑے کر دینا اور اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں دے دینا. ایک قدم میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے ہاتھ کاٹ نہ دیا جائے اور اسلام کے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دوں گا. حضرت عمر کو بات سمجھ میں آئی، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دے کر بیچ میں کھڑا کیا اور شہادت کے مقام و مرتبے کو حاصل کیا. نابینا تھے، فرض نماز کا مسئلہ پوچھا کرتے تھے. اللہ کے نبی سے فرض نماز کے بارے میں سوال کیا تھا، نبی جی اگر اجازت ہو تو میں نماز اپنے گھر پر پڑھ لیا کروں. تو حضور نے فرمایا اگر اذان سنائی دیتی ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو. فرض نماز کا مسئلہ پوچھنے والے اپنی صلاحیت کو اتنا ٹھکانے لگائے کہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئے اور اسلام کی ترقی کے لیے اپنے ہاتھوں کے کٹ جانے اور اپنے جسم کے مسلح بنا دیے جانے کے لیے تیار ہو گئے. اسلام کی محبتیں ان کے دلوں اور دماغوں میں راسخ ہو چکی تھی. قربانی کے ہر تقاضے کو قبول کرتے اور ذرہ برابر تاخیر کی گنجائش نہیں تھی تو ترک کی گنجائش کہاں سے پائی جاتی؟ آج اللہ نے موقع دیا، استعداد اور صلاحیتوں سے نوازا. اگر زندگی کی بقا چاہتے، قیامت تک اپنے اجر کو دوام بخشنا چاہتے، ہماری اور نسلوں کی زندگیوں میں ہم ہدایت چاہتے اور کچھ کام کر کے دنیا سے جانا چاہتے تو قدموں کو آگے بڑھانا چاہیے، رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہیے. زندگی مختصر ہے لیکن جو کام کر کے گئے اللہ نے ان کے ناموں میں مٹھاس ڈال دی، ان کے ناموں کو دوام بخش دیا، ان کے ناموں میں محبوبیت ڈال دی. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا. نبی ان کے گھر گئے، ان کی رخصتی کا غم نبی کو اتنا تھا کہ جب ان کی پیشانی کا بوسہ دیا تو نبی کے آنکھوں کے آنسوؤں کے خطرے ان کی پیشانی پر بہ رہے تھے. یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ نبی کو یہ محبت کہاں سے ملی؟ ان کے اسلام کی ترقی کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی برکت سے. جو اسلام کی ترقی کے لیے جیتے ہیں وہ مر کر بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. جو دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے جیئیں گے وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتے ہیں. انہیں زمانہ کہاں جانتا ہے، کہاں پہچانتا ہے؟ زندگی بہت تھوڑی باقی رہ گئی. اگر ہم آج اس کو ٹھکانے لگا لے اللہ اس زندگی کو قیمتی بنائیں گے. موت ہمارے مقام و مرتبے کو واضح کرے گی. امام احمد بن حنبل فرماتے تھے آج دنیا ہمارے مرتبے کو نہیں جانتی ہے لیکن ہمارا جنازہ ہمارے مقام کو بتلائے گا. جب جنازہ اٹھا لاکھوں لوگوں نے جنازے کے اندر شرکت فرمائی، ہزاروں غیر مسلموں نے ان کے جنازوں کی نورانیت دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. یہ مرتبے کہاں سے ملے؟ اسلام کی برکتیں بھی. بلال تو حبشہ کے
تھے, سادی زندگی بسر کرنے والے, کالے بھی تھے اور عرب نہیں تھے, لیکن اللہ کے نبی فرما رہے بلال تمہارا کون سا عمل ہے, جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں سن رہا ہوں, اتنے اونچے درجے پر کہاں سے فائز ہو گئے, خالد سیف اللہ کہاں سے بنے, ابو دردہ امین الامہ, ابو دردہ حکیم الامہ کہاں سے بنے, ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ کہاں سے بنے, ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے قیامت میں آواز دیں گے, یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا, عمر کا جنازہ اٹھا, صحابہ نے جنات کے جنگلوں میں رونے کی چیخ و پکار اپنے کانوں سے سنی کہ انسان تو رو کر بے قابو ہو گئے تھے, جنگلوں میں جنات بھی ماتم کی مجلس سے قائم کر کے رو رہے تھے. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے جنات کے رونے کی آوازوں کو اپنے کانوں سے سنا. یہ درجات انہیں کہاں سے ملے, ایک تاریخ اصحاب فضیلت کی یہ مقام و مرتبہ ہم بھی حاصل کر سکتے. اپنی زندگی کی قدر جانے, یہ قیمتی زندگی فانی دنیا کے لیے خدا نے نہیں عطا فرمائی, زراعت تجارت ملازمت کے لیے نہیں, اس کو ٹھکانے لگانا ہے, کچھ کام کر کے دنیا سے جانا ہے. اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو, ہم بھی دیندار بن جائے, ہماری اپنی نسلیں بھی دیندار بن جائے, اور اللہ ہمیں ذریعہ اور وسیلہ بنا کر ملکوں کے اندر دینی نظام کو قائم کر دے. جو کام کرنا چاہتے اللہ بھی ان سے کام لینا چاہتے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, جو آگے بڑھ جاتے اللہ بھی انہیں دھکا دے دیتے, جو آگے بڑھنا چاہتے اللہ بھی ان کے حالات و مسائل کو حل کر دینا چاہتے. حالات کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے. زندگی کا لمبا زمانہ کوتاہیوں میں نکل گیا, اگر زندگی بے وفائی کر گئی تو کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آج اپنی زندگی کو ترتیب دے, کیا شکل ہو سکتی ہے, ملکوں کا دین کی نسبت پر سفر کیا جائے. اللہ ان قربانیوں کو رائے گا نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتے. اللہ پاک کی صفت شکور نقل کی گئی ہے, قدردان بتلایا گیا ہے. اللہ پاک قربانیوں کو ٹھکانے لگاتے, ہماری اپنی زندگی بھی قیمتی بنے گی. اللہ نسلوں کے نظام کو درست فرمائیں گے, ملکوں کے اندر دینی نظام قائم ہوگا. اس زمانے میں یہ محنت امید کی کرن ہے, اللہ نے پورے عالم کے اندر اس کو چلایا ہے. اپنی صلاحیتوں کو غنیمت سمجھ کر اس محنت پر لگایا جائے. آگے پیچھے دیکھتے رہیں گے, جیسے اتنے دن نکل گئے باقی دن بھی زندگی کے نکل جاتے. بڑھنے والے بڑھ گئے, ملکوں کی نسبتوں پر قبول ہو گئے, دنیا کے کونے تک پہنچ گئے, اپنے جان و مال کو بے حیثیت بنا دیا. پوری امت ارتداد کے گڑھے میں گرنے جا رہی ہے. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں پانی کا ڈول دے کر کہا, جا کر اس آگ کو بجھاؤ. اگر دیر کر دو گے 2-4 لوگ اور جل جائیں گے. یہ وقت سوچنے کا نہیں, یہ وقت بیٹھنے کا نہیں, قدم اٹھانے کا ہے, ہمت کرنے کا ہے. اپنے اسباب و وسائل کو نہ دیکھے, ہمت کر کے اگر دوست آگے بڑھو گے اللہ رب العزت کام لینے کی شکل بنا دیں گے. اللہ پاک اس اجتماع کو قبول کرے. اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ اس مجمع کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے بڑے بڑے ارادوں کو ظاہر فرمائیں کریں گے انشاءاللہ. سارے ساتھی انشاءاللہ بولو, اللہ قبول فرمائے. بتاؤ دوستو,